انسان کو شرمندہ نہ کیا جائے، آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی قصوروار نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا، لیکن وہ مجرم قصوروار گردانا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ زندگی میں ایسی باتوں سے اگر ہم شرمندہ نہ ہوں، سنجیدہ نہ ہوں، تو ہنسی آتی ہے کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا تو میں پکڑا کیسے گیا۔ ہم ڈیرے پر حاضر تھے 5 پڑھے لکھے، اچھے، شریف، ذہین، دانش مند لوگ جو وہاں موجود تھے، وہ پکڑے گئے۔ بابا جی نے ہماری پیشی کرا دی، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا اور ہم نے ایسی کوئی خرابی نہیں کی تھی کہ لو جی ہماری سرزنش شروع ہو گئی۔ اصل میں بابا جی کسی بڑے جلسے سے آئے تھے، زندگی پر وہ کسی بڑے جلسے میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کا کوئی مرید ہمارے الحمرہ ہال میں، جو زمانے میں بڑا ہال مقصود ہوتا تھا، وہاں لے گیا۔ وہاں پر ان کو ایک ایسے لیکچرر کا لیکچر سننا پڑا جو بڑی اچھی درمندی کی باتیں کر رہا تھا، پاکستان کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور بابا اس کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن جب سب لوگ سر دھن رہے تھے، اکیلے شاید وہی تھے جو ان کے اوپر ویسی توجہ نہیں دے رہے تھے جیسے دینی چاہیے۔ اس شخص نے کہا، دیکھو میرے پیارے ہم وطنوں، پاکستان بن گیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی، یہ خاص عطیہ ہے خداوندی کا، اور ہم اس پہ جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو جو میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس وقت یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، تو یہ تو میں چپڑاسی ہوتا یا معمولی کلرک ہوتا۔ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے کہ میں ایسے مقام پہ کھڑا ہوں جو اونچا مقام ہے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات تھی، ہم بھی اکثر یہی کہتے ہیں اور آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا۔ اب ہم کو انہوں نے بلا لیا اور قطار میں کھڑا کر کے کہا، دیکھو پیاروں، ایسی بات نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ضروری نہیں کہ ایسی ہی بات کریں۔ کچھ بڑے اچھے اچھے رتبے پر ہیں اور جا رہے ہیں اوپر، ہمیں تو یہی کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، نہیں، خبردار، جس شخص نے یہاں رہ کر ذرا سی تربیت حاصل کی ہے میں اس کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ سر یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا تو اعلان ہونا چاہیے، ہم پاکستان کے سارے شعبوں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا، اور پتہ یہ چلا کہ جو 2-3 ہزار آدمی اس شخص کی بات سن رہے تھے وہ سب شرمندہ ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ پاکستان بننے کے بعد اس مقام پہ پہنچ گیا، ہم ویسے ہی چھوٹے مقام پہ ہیں۔ اب ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ بابا جی کو بہت خیال آیا اس بات کا کہ ترقی کا، سائنس کا یا رتبے کا بالکل نہیں۔ وہ کہتے تھے اپنے ہم وطنوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو شرمندہ کرنا بڑا ہی قبیح فعل ہے۔ اور پھر وہاں پر رہنے کے بعد ایک بات کا اور اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ جب آپ ایسے مقام پہ رہتے ہیں نا جہاں روحانیت کی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو خوش نصیبی سے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں، تو وہ ہرگز کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے، یعنی اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی سعادت، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہرگز بات نہ کریں۔ چونکہ ہم بولتے نہیں تو ہم نے کہا جی بہتر ہے، لیکن یہ بات ہمارے دل میں رہی، تجسس پیدا ہوا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، میں جو بڑا بے چین تھا اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے، تھوڑا سا میں منہ چڑھا بھی تھا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے بڑی ہی عجیب و غریب سی باتیں پوچھتا تھا۔ میں نے کہا، حضور یہ بتائیے اس دن آپ نے یہ بات کی، کیا بات تھی؟ اگر کوئی ہفتہ ہوا کس خوش نصیب کو زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی تو اس کا ذکر نہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو سننے والے ہیں نا وہ خفت محسوس کریں گے کہ یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، اس کی تو زیارت ہو گئی، ہم کم نصیب ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اتنا بڑا اعزاز و شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو کبھی کسی کو شرمندہ کرنا تمہارا شعار نہیں ہے۔ اگر تم کسی آدمی کو شرمندہ کرو گے تو تمہارا آگے بڑھنا محدود ہو جائے گا اور آپ کے رائٹس ریزرو ہو جائیں گے۔ تو وہ خواتین و حضرات، ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کا چوکا لگا دیتے ہیں، چوکا مطلب طاقت لگا دیتے ہیں، اپنا میک اپ کرتے رہتے ہیں، اور حکم ہے کہ خبردار دوسرے بھی لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں شرمندہ کرنا آپ کا منصب نہیں ہے۔ تو آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ لوگوں کو خفیف کریں یا شرمندہ کریں یا باعث بنے ان کی خجالت کا۔ تو اس ٹریننگ میں سے گزرتے ہوئے بڑے سال لگ گئے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریننگ پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ڈیرے کے باہر جو عمل چل رہا تھا وہ تھا استکبار کا، یعنی کہ تکبر کا عمل تھا، اور ہماری ساری کی ساری قوم تکبر کی راہ پر گامزن تھی اور گامزن ہے۔ تکبر کی وجہ سے ہر شخص سوائے اپنی ذات کے کسی کا نہیں رہ گیا۔ آپ کو بات کرتے ہوئے صرف اپنا ہی خیال آتا ہے، اور مجھے رہ کر یہ خیال آتا ہے، کسی زمانے میں ایک رنگین کارٹون دیکھا کرتا تھا سینما میں، کہ کشتی ہے وہ سمندر کی لہروں پہ چل رہی ہے، اس میں 8 آدمی سوار ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، تاکہ کشتی کا وزن اور توازن برقرار رہے۔ اچانک جو آگے کا حصہ ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے، کشتی بڑھنے لگتی ہے، تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی ہوتے ہیں ان میں سے ایک اٹھتا ہے ڈبہ لے کر، وہ چاہتا ہے کہ پانی نکال دے، اور دوسرا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے خبردار سوراخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام ہو جانے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔
وہ واقعی آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے۔ اس پروگرام میں تو صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری زندگی میں یہ دخل نہیں ہوا کہ دوسرے آدمیوں کو کبھی شرمندہ کریں۔ ہم تو پڑھتے ہی اس لیے ہیں اور ڈگریاں اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دوسرے کو شرمندہ کر سکیں۔ ہمیں کامیابی اس لیے ہونا ہے کہ ہم دوسرے کو نیچا دکھا سکیں۔ آپ کے ملک میں دیکھیے اتنی بڑی بڑی خبریں چھپتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کرتا کہ اس میں 50% لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ میں ان سے بڑی درخواست کرتا ہوں، میں دفتروں میں حاضر ہو کر کہا بڑے طریقے سے کہ خبر یہ بتایا کریں کہ جو آدمی کسی وجہ سے پڑھا نہیں ہے اس کو شرمندہ کیوں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ ڈھابا سنگھ ایک منڈی ہے، دانا منڈی میں، وہاں پہ ٹریکٹر سے بوریاں اتار کر مزدور لوگ وہ منڈی میں پھینک رہے تھے، اور دانا منڈی کا ایک اڑہتی کا منشی اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی بڑی بری حالت ہے، اس میں 85% لوگ ان پڑھ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ملک بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ جب تک ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کی حالت نہیں بدلے گی۔ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، میری آرزو تھی کہ وہ اونچی آواز میں نہ پڑھے، تو جو بیچارے مزدور اور کسان اور بڑے خوبصورت صحت مند بوریاں اٹھا اٹھا کے نیچے لا رہے ہیں، جو گندم کی بوریاں تھیں، جو گندم میرے گھر پہنچ رہی، جس سے میں پڑھا لکھا آدمی کھانا کھا رہا ہوں، میرے بچوں کو پال رہا ہوں، جو بظاہر ہماری زندگی کا سہارا ہے، بڑی محنت بڑی محبت سے اگائی تھی اور بڑی ہی محبت سے مجھ تک پہنچا رہے ہیں، تو جو ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو جاہل لوگ ہو اور جب تک جاہل رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں علم کی شمع روشن ہو، روشنی دور دور تک پہنچے، لیکن جب تک یہ لوگ شرمندہ کرتے رہیں گے آپ کا ملک کمزور ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی جاہل نہیں ہوتا، جاہل ہونا کچھ اور بات ہے۔ یہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس بیس پر کہا جاتا ہے۔ یہ جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو پڑھا لکھا کہا جائے گا؟ یہ بات یہ اب تک کلیئر ہی نہیں کر سکے کہ پڑھے لکھے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ UN نے ساری دنیا کے لیے پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن جو مقرر کی ہے، وہ شخص جو حروف شناس ہو، جو الف ب ت کو پہچان سکتا ہو، اپنا نام لکھ سکتا ہو، اس کو UN والے پڑھا لکھا آدمی تصور کرتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں بھی یہی ہے کیا؟ ہم تو UN کے ساتھ چل رہے ہیں نا، دنیا کا تو واحد ادارہ ہے۔ ہر مردم شماری میں یہ بدل جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جو پیراگراف پڑھ سکتا ہو تو ہم اس کو پڑھا لکھا مانیں گے، کبھی کچھ اور کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو کوئی فارم میں ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پڑھے لکھے کی تعریف انٹرنیشنل سطح پہ مقرر ہو چکی ہے۔ ہمارے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا آدمی تو BA کیا ہوا ہے، جیسے آرمی کے نزدیک پڑھا لکھا آدمی کم سے کم MA ہے، ڈاکٹر کے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا PhD ہے۔ اسی طرح یہ کام آگے چلتا رہتا ہے۔ مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ یہ سوچتا نہیں ہے، ایک اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کہے گا دیکھو پاکستان بننے سے میرا رتبہ کتنا بڑھ گیا، میں اپنے رتبے کی بات کروں گا۔ میرے ذہن میں لاشعور میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سامنے سننے والے جو کسی رتبے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ملک کی اکانومی میں۔ فرض کریں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ انسان ہے اور ان کا حق ہے زندہ رہنے کا۔ جیسے اس کائنات میں ہر دوسرا شخص جو پیدا ہوا وہ پہلے کے حقوق آدھے کر دیتا ہے، تو دوسرا شخص کون تھا، کیسا تھا، کنٹریبیوٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ تو میں جو اس ملک میں رہتا ہوں میرے حقوق ہیں 14 کروڑ میں ایک کے۔ میں یہ کہوں گا چونکہ یہاں بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں تو آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، میں تعلیم یافتہ ہوں، حقوق کے معاملے میں ہم برابر ہیں۔ یہ مساوات ہم کو خاص طور پر دی گئی ہے۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اس بات پر غم کا اظہار کرتے ہیں، اور جائز طور پر آپ کے دل کا غم کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے۔ ہم بہت سوچتے ہیں ہمارے ہاں ہی نہیں ہے بلکہ ساری ملت اسلامیہ میں، ساری امت میں، عالم اسلام میں اتفاق کیوں نہیں ہے۔ یہ واقعی دکھ کی بات ہے ہماری، اور درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ اس وقت تک نا اتفاقی قائم رہے گی جب تک دوسروں کے حقوق کسی جگہ تلف ہوتے رہیں گے۔ جو اپنے نا اتفاقی کو محسوس کریں، آپ فوراً اندازہ لگا لیں، آپ کے پاس ایک تھرما میٹر ہے کہ دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، اس لیے نا اتفاقی ہے۔ اور جو معاشرے میں، علاقے اور ملک میں بڑے اتفاق سے رہتے ہیں، انصاف پسندیدے رہتے ہیں، ان کے اندر حقوق انسانی تلف نہیں ہوتے۔ آدمی پڑھا لکھا ہو، موٹا ہو، باریک ہو، کالا ہو، پیلا ہو، اس کا حق ہے، ملک کے اس رشتے سے اس کا پورا حق بنتا ہے۔ تو ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ ہمارے سارے بابے یہ کہتے ہیں، اور تکلیف دہ بات ہے کہ اس پہ چلنا ہم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے پاس اگر کسی اعلیٰ درجے کی دلیل آ جائے، ذہن میں بہت اچھی سی آرگومنٹ آ جائے، تو دوسرے بندے کو جو آپ کا مخالف ہے گھائل کر دے گا، جو آپ دلیل دیں گے یا زائل کر دے گا یا اس کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو ہمارے بابے کہتے ہیں ایسے دلیل کو روکو، بندے کو بچا لو۔ اپنے آپ کو اونچا کرنے یا ٹھیک کرنے کے لیے دلیل دے کر بندے کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس دلیل کو روک دیا جائے اور بندے کو بچا لیا جائے۔ تو سامعین، بات تو بندے کی ہے نا، اور آپ ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں توہین آدمیت ختم ہو جانی چاہیے۔
ہر شخص کی عزت نفس ہے جو بحال رہنی چاہیے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم سے بھاگنے والے لوگ یا کسی اور ملک میں سیٹل ہونے والے لوگ اس ملک کو پسند کرتے ہیں، جس ملک کے سارے توانا لوگ ایسے کسی ملک پہ مائیگریٹ نہیں کریں گے جہاں 2 3 4 حکمران ہوں، باقی کے سارے لوگ مینڈک جیسے ہوں، کمزور ہوں۔ ہمارے ملک میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ توانا اور کچھ لوگ مینڈک جیسے، باقی کے 14 کروڑ ہمارے یہاں ڈڈو بنے ہوئے۔ ڈڈو سمجھتے ہیں نا آپ؟ مینڈک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ تو اتنے سارے مینڈکوں کے درمیان آپ کو تقویت حاصل نہیں ہوتی، چاہے آپ ذاتی طور پر کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو۔ تو مجھے یاد آیا اٹلی میں ایک دفعہ ٹینس کھیلنے کا مجھے بہت چسکا پڑ گیا، اور دیکھنے کا بھی مجھے اچھا لگتا ہے ٹینس کا کھیل۔ اتنی شد و مت سے ہمارے یہاں کھیلا نہیں جاتا، جتنے میچز ہوتے ہیں میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ تو بڑے ایک اعلیٰ درجے کی ٹینس پلیئر تھی، اس کی ورلڈ چیمپئن تو نہیں ہوئی لیکن اٹلی تھی، اس کا نام تھا نیتا۔ اس کی اپوننٹ تھی سنیتا۔ سنیتا ذرا بڑی عمر کی تھی اور نیتا ذرا نوجوان تھی، چھوٹی تھی، لیکن نیتا کا جسم مضبوط تھا۔ اور ایک دن اس کا میچ ہوا، سب کو 100% یقین تھا کہ نیتا ہی جیتے گی، کیونکہ ایک تو اس میں صلاحیت ہے، دوسری وہ نوجوان ہے، اور ایک جسمانی ساخت بڑی اہمیت رکھتی ہے، مضبوط ہے۔ میچ کھیلتے رہے، خدا کا کرنا ہوا کہ سنیتا جیت گئی۔ اس نے خوشی سے زور کا نعرہ لگایا، کیونکہ ہمیں توقع نہ تھی، اور جب نیتوں کے پاس جاتے تھے اور وہ جا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، تو جب وہ ہاتھ ملانے لگی جو نیتو تھی وہ شدت جذبات کے ساتھ رونے لگی۔ شکست بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، اور اس نے بجائے کہ ہاتھ ملانے کے اس نے اپنا ریکٹ زور سے پھینکا، اور وہ نیٹ جو بڑا ٹائٹ لگا ہوتا ہے چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سے گزر گئی، اور جا کر ہاری ہوئی کو گلے لگایا اور اس کا سر اور منہ چومنے لگی۔ جتنی تیزی سے وہ ہاری ہوئی رو رہی تھی، اس سے زیادہ شدت سے یہ جیتنے والی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی جسمانی کامیابی کو ایک روحانی کامیابی میں تبدیل کر دیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں کبھی کسی ایسے مقابلے میں نہیں اتروں گی جہاں کسی دوسرے کو رونا پڑ جائے۔ اور پھر وہ بڑی اچھی سہیلیاں بن گئی، اخباروں میں تصویریں چھپتی تھیں جیسے ایکٹریسز کی چھپتی ہیں۔ تو سامعین، یہ جذبہ ان لوگوں میں بھی ہے، خواہ وہ اٹلی کے ہوں، کہ وہ کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں شکست خوردگی ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ تو ہمارا پروپیگنڈا ہے کہ یورپ والے تو بالکل جذبوں سے خالی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سارے کے سارا ملک، یہ سارا علاقہ، یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ میں اس زمانے کو یاد کرتا ہوں جب میں تھرپارکر صحرا میں جایا کرتا تھا۔ ایک ضرورت تھی، ایک تلاش تھی، میرے ساتھ میرے دوست ممتاز مفتی صاحب تھے۔ تو ہم گاؤں سے جہاں جا رہے تھے وہاں لوگوں نے ہماری بڑی خاطر مدارات کی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ یہ شہر تھا جہاں مائی بھاگی رہتی تھی، تو آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بڑی اچھی گائک تھی، بہت اچھی گلوکار تھی۔ بہرحال انہوں نے ہمیں وہاں پہ ایک چورا لے کر دیا، چورا جھوپڑی کو کہتے ہیں، اس میں ہم رہتے تھے۔ تو وہاں ایک لڑکا تھا کول نسل کا، جیسے الگ طرح کی قوم ہے بہرحال جو تھر میں رہتی ہے، وہ کولین گوٹ میں رہتے ہیں، گوٹ ہم گاؤں کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے ملک میں ہی رہ رہے ہیں بہرحال وہ، کبھی جب ہم اپنے ملک کو نکلیں باہر دیکھیں اپنے ملک کے اندر، تو کمال کمال کی چیزیں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تو وہ ایک لڑکا آیا کرتا تھا، گاچوس اس کا نام تھا، اور اس کی ایک بہن تھی چھوٹی سی، اور وہ گاچو جو تھا وہ سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کر چھائیں بیچتا تھا، جنگل چھائیں، چھائیں تربوز کو کہتے ہیں۔ صبح بیچارہ لے کر آتا تھا، دونوں یتیم تھے۔ جب دھوپ بڑھتی تھی تو جب 10 بجے کے قریب تو سر کے اوپر والا ٹوکرا لے کے آتا، اس میں سے چھائیں یعنی کہ جنگل 1 2 تربوز پھیکے خریدتا۔ تو جب وہ بچہ آگے چلتا تو دھوپ میں اس کا جو سایہ پڑتا تھا، تو وہ پیچھے سے اس کی چھوٹی بھولی سی بہن اس کے پیچھے چلتی رہتی تھی، وہ آگے رہتا تھا۔ میں کہتا تھا گاچو تو اپنی بہن کو آگے کیوں نہیں رکھتا؟ کہنے لگا سائیں ہم یتیم ہیں، ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں تو گرمی بہت ہوتی ہے، میں چھوٹا بچہ ہوں، میرا سایہ لمبا ہے، لیکن میری بہن تو بہت ہی چھوٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں اسے گرمی نہ لگے، وہ میرے سائے میں چلتی ہے۔ یہ پاکستان کے ورثے کی بات ہے، تو وہ اس کو گرمی نہیں لگنے دینا چاہتا۔ تو یہ گاچو تھا۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں آپ کے ملک میں جو تکبر سے بہت دور ہیں، جو دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔